سیڈ لو اسٹوری۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں درد بھری کہانی۔ اس کہانی میں آپ پڑھیں گے کہ ایک لڑکے نے اپنے پیار کو خوش کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا۔ اس کے بعد بھی اس کے ساتھ جو ہوا وہ حیران کرنے والا ہے۔ ایسا بہت بار ہوتا ہے جب ہم اپنے پیار کے لیے سب کچھ کر کے بھی ہمارے دل کو درد ہی ملتا ہے۔ یہ کہانی ہے پریا اور راج کی، جو ایک بہت خوبصورت شہر میں رہتے تھے جس کو تالاب کی نگری بھی کہا جاتا ہے۔ راج کو گاؤں میں رہنا بہت پسند تھا، پر وہ ایک بار کسی کام سے شہر آیا اور اسے پریا مل گئی اور دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا۔ پریا بچپن سے ہی اندھی تھی، اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ راج اس کو بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا پر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ پریا ہمیشہ راج سے کہا کرتی تھی کاش وہ ایک بار راج کو دیکھ پائے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، پر پریا کے اندھے ہونے کا دکھ اس کی ہر خوشی میں آنے لگا تھا۔ راج اب کچھ بھی اس کا دکھ کم نہیں کر پا رہا تھا۔ راج دن بھر کام کرتا اور ساتھ میں پریا کی دیکھ بھال بھی کرتا۔ راج کی دیکھ بھال دیکھ کر پڑوسیوں کو بھی جلن ہونے لگی تھی۔ راج کے پیار کے چرچے پورے محلے میں تھے اور ہر لڑکی راج جیسا پیار کرنے والا لڑکے کی تلاش کرتی۔ راج نے پورے گھر کو پریا کی تصویروں سے سجا رکھا تھا۔ گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے پریا کو چوٹ لگ سکے۔ اس کے لیے راج نے نوکیلے ٹیبلوں کے کونوں پر سافٹ پٹی لگوائی اور گھر کے سارے دروازے کے نیچے کی چوکھٹ تک نکلوا دی۔ راج پریا کو سمے سمے گفٹ اور باہر گھمانے بھی لے جاتا اور اس کے اکیلے پن کو دور کرنے کی کوشش کرتا۔ راج کی سب اتنی تعریف کرتے کہ اب پریا کو ایسا لگنے لگا جیسے کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ پریا کے اندھے ہونے کا دکھ اور بڑھتا چلا جاتا اور دھیرے دھیرے کسی بات میں خوش نہیں ہوتی اور بس اندھے ہونے کا رونا روتی رہتی۔ ایک دن شہر میں ودیش سے بہت بڑے ڈاکٹر آئے جن کو دکھانے راج پریا کو لے کر گیا۔ ڈاکٹروں نے راج سے کہا ان کی آنکھیں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتیں، پر اگر کوئی ان کو آنکھیں دے دے تو بات بن سکتی ہے۔ راج کی زندگی پریا کے علاوہ کوئی نہیں تھا اور راج پریا سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر پریا کے لیے آنکھوں کی کھوج کرنے لگتا ہے۔ راج ہر چھوٹی خوشی پریا کے ساتھ ہی دیکھنا چاہتا تھا اور وہ پریا کو جب بھی سمجھانے کی کوشش کرتا، پریا یہ کہہ کر اس کو چپ کر دیتی کہ تم اندھوں کا درد کیا سمجھو گے۔ کچھ ہی دنوں میں پریا کا جنم دن آنے والا تھا۔ راج اس بار اس کو اب تک کا سب سے اچھا گفٹ دینے والا تھا۔ پریا کو گفٹ کے بارے میں تو اندازہ تھا، پر اس کو یہ امید نہیں تھی کہ راج اس کو اپنی آنکھیں ہی دے دے گا، اس کو اتنا بڑا گفٹ مل جائے گا۔ پریا کے برتھ ڈے جنم دن پر راج اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے اور اس کی آنکھوں کا آپریشن کروا دیتا ہے۔ آج پریا بہت خوش تھی، مانو آج اس کو سب کچھ مل گیا، پر اس کا انتظار ایک دکھ کر رہا تھا۔ پریا نے پہلی بار
راج کو دیکھا اور اس کے سامنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ پریا نے دیکھا راج تو اندھا ہے، پر وہ یہ سوچ کر پریشان تھی آخر اس کو اب تک اس بات کا پتہ کیسے نہیں چلا۔ کچھ دن میں ہی پریا راج کے اندھے پن سے پریشان ہو گئی۔ ایک دن اس نے راج سے کہا، تم کو اچھا لگے یا برا، پر میں ایک سچ تم سے کہنا چاہتی ہوں۔ آخر کوئی اندھے کے ساتھ اپنی زندگی کیسے نکال سکتا ہے؟ جب ہم دونوں اندھے تھے تب بات الگ تھی، پر آج مجھے سب دکھنے لگا ہے اور میں اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ اگر میں تمہارے ساتھ رہوں گی تو میں گھوم نہیں پاؤں گی، نہ کچھ کر پاؤں گی۔ ساری زندگی تمہارے کام میں ہی نکل جائے گی۔ پریا کے ان شبدوں نے راج کے دل کو ہزار ٹکڑوں میں توڑ دیا۔ راج کو اتنا درد آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ آج راج کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھارا بہنے لگی۔ اپنے جذبات کو سنبھالتے ہوئے راج نے پریا سے بس اتنا کہا، تم اپنا خیال رکھنا اور میری آنکھوں کا بھی۔ اتنا کہہ کر راج پریا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلا گیا۔ اب راج کی زندگی میں بس درد اور اندھیرا ہی رہ گیا تھا۔ اس کو وہ دن اور تاریخ آج بھی یاد ہے جب اس کو پریا ملی تھی۔ 14 فروری کو ایک لو اسٹوری شروع ہوئی تھی اور آج 14 فروری کو ہی سب کچھ ختم ہو گیا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب آپ ہی بتائیے، راج کی جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ حد سے زیادہ پیار اور تیاگ کے بعد بھی جب کوئی ایسا نکلے تو کیا ہی کر سکتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ دھنیہ واد۔